اکبر بابر صاحب نے اپنی فائنانس ٹیم کی مدد سے 2.2 ارب روپے کی نشاندہی کی تھی کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے، یہ وہ پیسے ہیں جو اکاؤنٹ فار نہیں ہو پا رہے. تو اسکروٹنی کمیٹی نے اس ریویو کے بعد اس سے کہیں قدر کم رقم آئیڈینٹیفائی کی. جب دونوں پارٹیز کی طرف سے، تمام اسسٹنگ پارٹیز کی طرف سے جو پکچر سامنے آئی، اس کی روشنی میں آج ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کی ہے کہ لگ بھگ $5 ملین US ڈالر کی مالیت کی ایسی فنڈنگ ہے جو ممنوع ذرائع سے آئی. اس کے علاوہ 3 لاکھ سے زائد برٹش پاؤنڈ ہیں جو ان اکاؤنٹڈ فار ہیں، جو ممنوع ذرائع سے آئے. اس کے علاوہ 20,000 آسٹریلین ڈالر ہیں، 27,000 یورو ہیں اور 1,148 ملین روپے ہیں. تو یہ ایک بھاری رقم ہے. تو ہماری یہ استدعا آج یہ رہی ہے کہ کم از کم اس حد تک، ان اماؤنٹس تک تو پارٹی کو نوٹس اور شو کاز ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق پھر یہ طے پائے کہ کیا یہ رقم جو ہے بحق سرکار ضبط ہونی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جو ہماری فائنل اسسٹنس رہی ہے کمیشن کو قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ رہی ہے کہ وہ تمام رقوم، وہ تمام ڈاکیومنٹس جو ابھی مکمل طور پر تصدیق نہیں ہو سکے، ان کی مزید تحقیق کی جائے، یعنی کہ ان کو بائیفرکیٹ کر لیا جائے. جس اماؤنٹ تک تو یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ واقعی ان اکاؤنٹڈ فار ہیں، پروہیبٹڈ سورسز سے ہیں، تو ان کے اوپر کانفسکیشن کی پروسیڈنگز ہو، اور جو نہیں ہوئی اس کو ختم نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس کی بھی مزید تحقیق ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو کاوش ہے یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم کی بہتری کے لیے ہے، شفافیت کے لیے ہے. اور ڈے ون سے اکبر بابر صاحب کا یہی موقف رہا ہے کہ وہ پارٹی میں ڈسپلن اور ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں. میں اس معاملے میں ایک بہت واضح طور پر ایک بات پیش کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اکبر صاحب نے اور نہ ہم نے کبھی بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یہ آرگیو نہیں کیا کہ پارٹی کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پاور الیکشن کمیشن کی نہیں ہے. سو یہ وضاحت رہے کہ اس پروسیڈنگ کے نتیجے میں جو آگے عمل میں چیزیں لائی جا سکتی ہیں وہ یہی ہیں کہ کانفسکیشن کا پروسیجر شروع کیا جائے، اور اگر کسی عہدیدار نے، کسی بھی پارٹی کے عہدیدار نے، صرف چیئرمین کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی فائنانس بورڈ کے یا دیگر ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران نے پارٹی کے، اگر کبھی بھی الیکشن کمیشن کو فالس ڈاکیومنٹیشن یا فالس ڈیکلریشنز یا فالس سرٹیفیکیشنز دی ہیں تو اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے، اور اس کے مطابق جو قانونی کارروائی ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو پرسو کرے. تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس جدوجہد میں، اس رول آف لاء کی جدوجہد میں مزید ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، ملک کی بہتری کی خاطر ڈالیں گے. اس میں کوئی پرسنل ایجنڈا نہ پہلے دن تھا، اور نہ ہم نے کبھی کسی نے بھی اپنے کسی دن بھی بحث میں کوئی پرسنل ایشو کو لے کر آئے ہیں. یہ ایک آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہے، اور ہم اس آبجیکٹو سٹینڈرڈ کو ہی پرسو کرتے رہے ہیں، اور امید ہے کہ اسی آبجیکٹو سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم آپ بیٹھ کے اس کو ریویو کریں گے، اور اس کی روشنی میں جو بھی قانونی پروسیجر ہے اس کو انشاءاللہ کنسیڈر کر کے آگے فردر کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں نے بہت اس کیس کے ساتھ نبھایا، اتنا سال اس کو چلایا، ہر پیشی پہ تشریف لائے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اکبر صاحب.